حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا صدیق اکبر ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنا سامان سفر باندھتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جانا تھا. کہاں سے کہاں جانا تھا جی؟ ہاں 2-4 بول رہے ہیں، باقی شاید ان کی توجہ نہیں ہے. کہاں سے کہاں جانا تھا؟ مکہ سے مدینہ. مدینہ کے سارے راستے بند تھے، کفار کا سخت پہرا تھا. کافر اس انداز میں تھے کہ کب اللہ کے نبی یہاں سے گزریں گے اور ہم حملہ کر کے شہید کر دیں. حضور نے حکمت اپنائی، اپنے راستے کو تبدیل کیا. مدینے کے راستے پر نہیں گئے، یہ بلند ترین پہاڑ ہیں آپ کے سیدھے حال پر. اللہ کے نبی نے بلند ترین پہاڑوں کا سفر کیا، اس ریگستان کا سفر کیا، اس جنگل کا سفر کیا. اور جنگل کا سفر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل سور پہاڑ کے قریب تشریف لاتے ہیں. یہ سامنے الٹے ہاتھ پہ اونچا سا پہاڑ جبل سور ہے. چلے دیکھیں نا کتنا پیارا موقع ہمیں ملا ہے. یہ اونچا سے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل سور کا پہاڑ ہے. انشاءاللہ ہماری گاڑی آگے سے گھوم کے آتی ہے، یہاں مناسب جگہ پہ ہمیں پارکنگ ملے گی، ہم انشاءاللہ وہاں پارک کر کے آپ کو جو ہے وہ جبل سور کی زیارت کروائیں گے. اب ذرا سنیے گا، مکہ سے جبل سور تک حضور کے ساتھ اور کوئی نہ تھا، صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے. سواری بھی کوئی نہیں، پیدل چل رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں؟ پیدل. رات کا سخت اندھیرا ہے، تاریخی رات ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں. عشق کی انتہا کر دی حضرت ابوبکر صدیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ساتھ چلتے نا خیال آتا ہے، ساتھ چل رہے ہیں، کچھ گمان پیدا ہوا دماغ کے اندر تو بھاگ کے آگے چلنا شروع کر دیا. اب حضور پیچھے چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آگے. پھر خیال آیا تو بھاگ کے پیچھے آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق کیا دیکھتا ہوں، کبھی آگے چلے جاتے ہو بھاگ کے، کبھی پیچھے آ جاتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، مجھے پتا ہے کافر آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. جب مجھے خیال آتا ہے نا کافر آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، گاٹھ لگا کر نہ بیٹھا ہو، آگے سے آپ کے اوپر تیر نہ برسا دے، میں بھاگ کے آگے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ آپ کی طرف آنے والا تیر پہلے صدیق اکبر کے سینے میں لگے. یہ محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق. اور کہتا ہے جب مجھے گمان ہوتا ہے کافر پیچھے سے حملہ کرے گا، میں بھاگ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ پیچھے سے حملہ کرنے والا جو حملہ آپ پر کرے وہ آپ پر نہ ہو، پہلے صدیق اکبر پر ہو. اللہ اکبر. اب یہ 4 کلومیٹر کا بنتا ہے سفر مکہ المکرمہ سے جبل سور کا. کتنے کلومیٹر؟ 4 کلومیٹر. اور حضور نے پیدل سفر فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے. پورے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق یہی کرتے رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف حضور کے ساتھ چلتے رہے. یہ عشق و محبت کی ایک داستان تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کی تھی. انشاءاللہ القریب ہم تھوڑی دیر تک وہاں پہنچتے ہیں جبل سور کے دامن میں. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے چلتے ان صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے جبل سور کے پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ جبل سور پہاڑ کے دامن میں. دامن کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جو پہاڑ کے قریب نیچے والی جگہ ہو، نیچے والی جگہ، زمین والی جگہ کو پہاڑ کا دامن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے. ابھی ہم بھی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں زیارت ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ جو پہاڑ میں نے آپ کو دکھایا بلندی تو آپ نے دیکھی، ہائٹ تو دیکھی. حضرت ابوبکر صدیق نے نگاہ اٹھائی. اللہ اکبر. ایک نگاہ اٹھاتے ہیں پہاڑ کو دیکھتے ہیں. جب پہاڑ کو دیکھا نا تو روح کانپ جاتی ہے، مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ پہاڑ تو نظر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سب سے بلندی پر ایک غار ہے، ہم نے اس غار میں جانا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی نا تو اور تڑپ گئے. کہتے ہیں آقا اس بلند ترین پہاڑ پر؟ حضور نے فرمایا جی ہاں. کہا جاتا ہے مکے کا سب سے بلند ترین پہاڑ یہ جبل سور کا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کی جو بلندی اور ہائٹ ہے وہ بتائی جاتی ہے 5453 فٹ کی بلندی. کتنی؟ 5453 فٹ کی بلندی. ایک بندے کو آنے اور جانے کے میکسیمم 4.5 سے 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. اس کو جو صحت مند نوجوان ہو، جو رکے نہ، پہاڑ پر جائے، غار کی زیارت کرے اور واپس آ جائے، تو جو جگہ جگہ رکے گا تو اس کا وقت اور زیادہ لگنا ہے. تو آگے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اتنی اس پہاڑ کی ہائٹ ہے، بلندی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا نا تو تڑپ گئے. کہتے ہیں آقا اس بلند ترین پہاڑ پر؟ حضور نے فرمایا جی ہاں. کہتے ہیں آقا ایسے تو نہیں جائیں گے آپ، اس پر کیسے جائیں گے؟ حضور اس پہاڑ کے پتھر بڑے نوکیلے ہیں، پہاڑ بہت بلند ہے، آپ کے پاؤں بڑے نازک ہیں، آپ کے پاؤں تو زخمی ہو جائیں گے.
कैसे जाएंगे? हुजूर ने फरमाया सिद्दीक अकबर क्या करें, जाना तो है, काफिर हमारा पीछा कर रहे हैं, जाना तो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका ऐसे नहीं, आपके लिए सवारी का इंतजाम होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया सवारी कहाँ से लाओगे? अब यहाँ से मैं इंशाल्लाह अपने वाक़े का आगाज करूंगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर में जबल सोर के करीब पहुंच जाएंगे। जहां मुनासिब जगह मिलेगी इंशाल्लाह हमारी गाड़ी पार्क होगी। गाड़ी के पार्क होते ही आप सारे साथी नीचे तशरीफ लाएंगे। हम एक ग्रुप की सूरत में इंशाल्लाह जबल सोर की ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करने के बाद आपको वक्त दिया जाएगा, एक ग्रुप के साथ ही रहना है, जुदा नहीं होना, ठीक है? आपको टाइम दिया जाएगा, फैमिली के साथ वीडियो ले, अपने यादगार के लिए पिक्चर लें। और यहाँ पर कबूतर भी होते हैं, लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, बास साथी अपने पास लेकर आते हैं, बास खरीद कर डालते हैं। तो आप में से जिनके पास है वो भी, और जिन्होंने खरीद के डालने हों, अपनी अपनी नीयत की बात है, वो भी पहले सुन लीजिएगा हम कबूतरों को दाना डालते क्यों हैं, इस कबूतर को दाना डालते क्यों हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा, आप चाहें तो आप दाना भी डाल लें, आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, जो भी करना होगा फिर जो वक्त दिया जाएगा उस वक्त के बीच में ही करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सारे साथी तावन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जो एक दो नहीं बोल रहे क्या समझो, तावन करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाक अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामतियां नसीब फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जबल सोर पर पहुंच चुके हैं। सामने देखें पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ऊंचा सा नजर आ रहा है। इस पहाड़ की बुलंदी के ऊपर देखें बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ होगा, पत्थर भी आपको नजर आ रहा है। उस सामने पहाड़ की बुलंदी पर सबसे ऊपर एक पत्थर, इस पत्थर के साथ ही एक गार इंशाल्लाह गाड़ी में लौट आएंगे। जरा बरकत की नियत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंद करके अल्लाह के नबी की खिदमत में कहा कि आप गार के अंदर दाखिल हो जाइए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ ले आते हैं। जब अल्लाह के नबी गार में तशरीफ लाए ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रखकर अल्लाह के नबी आराम फरमाने लगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। मोहतरम ज़ाहिरीन इकराम, सीरत की किताबों में लिखा है कि इस गार के अंदर ना एक सांप रहता था। कौन रहता था? सांप का तारुफ तो है ना। वो घूमता हुआ अपनी गार की तरफ आया। जब घूमता घूमता चलता चलता अपनी गार की तरफ आया, देखा गार के सारे सुराख बंद हैं। तो गार के सारे सुराख बंद हैं। घूमता घूमता उस सुराख पर पहुंचा जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव की एड़ी थी। सांप ने ना, सीरत निगारों ने सीरत की किताबों में लिखा है, सांप ने सर से पहले चोट लगाई, जिससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए हो ना हो उसी कीड़ा है जो जानलेवा हो सकता है। ये जानते हुए, ये समझते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पांव की एड़ी नहीं हटाते। अब तो बात सांप ने ना जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डस लिया, समझते हैं किसे कहते हैं, काट लिया। एक बार नहीं, 3 से ज्यादा मरतबा सांप ने जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डसा। अब सांप डस रहा है, जिस्म में जहर फैल रहा है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हरकत नहीं करते। हरकत की ना तो अल्लाह के नबी के आराम में खलल आ जाएगा। इस सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का अल्लाह के नबी की बारगाह का अदब का मकाम है कि अल्लाह के नबी की बारगाह में इस तरह अदब के साथ हाजिर हुआ करते थे। और जहाँ पर हुजूर का जिक्र होता, हुजूर के जिक्र की महफिल पाक होती, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान वहाँ आपस में कोई गुफ्तगू भी ना किया करते थे। ये अदब का मकाम था। अब जिस्म में जहर सरायत करता गया, जब जिस्म में जहर फैल गया ना, सरायत कर गया, तो बेसाख्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले। चेहरा सिद्दीक से होते हुए चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ पहुंचे। जब हुजूर के चेहरे पर आंसू पहुंचे ना, हुजूर की आंखों मुबारक को भी देखा, प्यारे वार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक क्यों रो रहे हो, किस बात ने रुलाया है? घर छूटने का गम है इसलिए रो रहे हो, या जान जाने का खौफ है इसलिए रो रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ना बड़े अदब के साथ अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अगर घर छूटने का कोई गम नहीं, जान तो है ही आपके नाम की अमानत, इसका भी कोई डर नहीं। सुने फरमाया फिर क्या बात है? कहते हैं सांप काट रहा है, जिस्म में जहर फैल गया है, रोया नहीं हो, आंख से बेसाख्ता आंसू निकल आए हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, अच्छा पांव की एड़ी हटाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पांव की एड़ी हटाई। हुजूर ने देखा सांप है, आपने सांप से कलाम किया। सांप ने अल्लाह के नबी से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी से कलाम किया।
ہم کلام ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس غار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا صدیق ایک بار اپنے پاؤں کی ایڑی میرے قریب کرو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کی ایڑی اللہ کے نبی کے قریب کرتے ہیں. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی ایڑی پر لگایا. لعاب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہمارا تھوک ہے, ہم تھوکتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ جراثیم ہے, بیماریاں ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم تھوکیں گے لوگوں کے سامنے بار بار تھوکیں تو وہ نفرت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں برکت اور شفا رکھی. حضور کا مبارک لعاب وہ ہے جو بیماریاں پیدا نہیں کرتا بلکہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. اور کیسی شفا دیتا ہے حضور کا لعاب؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ایڑی کے اس حصے پر لگا جہاں سانپ نے کاٹا تھا, ڈسا تھا. اس لعاب کی برکت دیکھے, اللہ کے نبی کے لعاب مبارک کی برکت دیکھے, پورے جسم سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس نبی کے لعاب میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ ذرا سے پاؤں کے ایڑی پر کے حصے پر لگے اور پورے جسم سے زہر کا اثر ہی ختم کر دے, جس نبی کے لعاب میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس نبی کے پورے جسم میں کتنی برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ. تو حضور غار ثور میں رہے 3 دن اور 3 راتیں. کتنے دن رہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. یہاں حضور نے کیا فرمایا؟ اب ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے. اب اس محبت کا صلہ بھی ملتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کسی بھی چیز سے دنیا میں دل لگائیں نا, اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں. دیکھیں ہماری اتنی زندگیاں گزر گئی, ہم دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہی ہے نا, دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا ہمارے آگے آگے بھاگ رہی ہے. ہم نے دنیا سے دل لگایا, کیا ملا ہے؟ کچھ ملا ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ملا. میں کہتا ہوں ملا ہے ہمیں. ہم نے دنیا سے دل لگایا, بدلے میں ہمیں دکھ ملے, درد ملے, تکلیفیں ملی ہیں, چین چھن گیا, بے سکون ہو گئے. پہلے سکون کی زندگی گزار رہے تھے, سکون بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ دنیا سے دل لگا لیا. اللہ اکبر. حضور کی ذات وہ ذات ہے جو بے چین دلوں کو چین عطا کرتی ہے. اللہ کے نبی کی محبت ہی ایسی ہے جو دکھوں کو دور کر دیتی ہے, زندگی کو خوشحال کر دیتی ہے. آئے نا حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں, ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے کرتے گزار دی, بدلے میں کچھ ملا ہے؟ دیکھیں کیسا ملا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو. بہت کچھ ملا ہے. ایک دن نا حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے کا دریائے رحمت جوش پر تھا. فرمایا ابوبکر صدیق بتاؤ زندگی کی کوئی خواہش, کوئی آرزو, کوئی تمنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی, ساری آرزویں پوری ہو گئی, تمنائیں پوری ہو گئی. ساتھ ہی جب دیکھا نا آج حضور کا دریائے رحمت جوش پر ہے تو خیال آیا کچھ حضور سے انوکھا مانگ لینا چاہیے. کہنے لگے آقا ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں, بس نا صرف 3 باقی ہیں. کتنے خواہشیں باقی؟ 3 میں سے میں 2 کا ذکر کروں گا. بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سننا ہے. یہ آپ ماشاءاللہ محبت والے لوگ, نورانی چہرے ہیں, پھر اللہ کے گھر کے مہمان ہیں, تو رنگ لگے ہوئے ہیں نا ہمیں تو الحمدللہ. اب ذرا سنیے گا محبت کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق بتاؤ پہلی خواہش کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا میری زندگی کی پہلی خواہش ہے جب نظر اٹھاؤں, نگاہ اٹھاؤں, نگاہوں کے سامنے چلوائے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پوری ہوگی. غار ثور میں اکیلے صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, جہاں کوئی انسان, کوئی بشر, کوئی صحابی اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں نہ دیکھ سکتا تھا, وہاں اکیلے صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کے چہرے کے جلوے لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا دوسری خواہش بتاؤ. تو دوسری خواہش بھی کمال کی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میری زندگی کی دوسری خواہش ہے جو زندگی کا سفر بچ گیا نا, جو زندگی باقی رہ گئی ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ گزرے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی. کیسے پوری ہوئی؟ اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ اٹھائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, آپ کو اس میں ملے گا.